بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم کو نیکی کا مقام اس وقت تک ہرگز حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں مرغوب اور محبوب ہوں۔ تو اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوا کہ جب ہم قربانی کریں تو ایسے جانور کی قربانی کرنا چاہیے جس میں کوئی عیب نہ ہو اور وہ جانور ہمیں بھلا لگتا ہو، اس کو دیکھنے میں وہ اچھا جانور لگتا ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 عیب بیان فرمائے کہ جانور کے اندر یہ 6 عیب نہیں ہونا چاہیے۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل ماذا یتقى من الضحایا۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ قربانی میں کیسے جانوروں سے پرہیز کیا جائے، یعنی وہ کیا عیوب اور خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے جانور قربانی کے قابل نہیں رہتا۔ صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جانور کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے۔ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَقَالَ أَرْبَعًا، صحابہ اکرام نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور دکھایا کہ 4 انگلی سے آپ نے اشارہ کیا کہ 4 عیوب ایسے ہیں جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 1، الارجاع البین ضلعها، ایک سب سے پہلا عیب جو جانور میں نہیں ہونا چاہیے وہ کیا؟ ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن بہت کھلا ہوا ہو۔ لنگڑے جانور کی قربانی کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اس قدر لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور 4تھا پاؤں زمین پر رکھ نہیں سکتا، 3 پیروں کے اوپر وہ چلتا ہے اور 4تھا پیر اس کا ہے لیکن اس کو استعمال بھی نہیں کرتا، اس کو سپورٹ اس کے اوپر دیتا نہیں ہے، تو پھر یہ جانور قربانی کے لائق نہیں ہے۔ اور اگر وہ 4تھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لنگڑا کر چل سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے، کیونکہ 4تھا پیر بھی وہ رکھ رہا ہے، اس کے سپورٹ سے وہ چل بھی رہا ہے، تو چل تو رہا ہے نا وہ، تو یہ زیادہ لنگڑا نہیں ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، العوراء البین عورها، ایسا جانور جس کی آنکھ خراب ہو گئی ہو اور وہ خرابی بالکل ظاہر ہو۔ جانور کی آنکھ میں کوئی خرابی ہے اور اس کی آنکھ اتنی خراب ہے کہ آدمی اس کو دیکھ کر فوراً پہچان لے گا کہ بھائی اس کی آنکھ تو خراب ہے، اس کی آنکھ خراب ہے، اس کو نظر نہیں آتا ہے، یا کسی اور طریقے سے بھی آدمی نے دیکھ کر کے پہچان لیا کہ اس کی آنکھ خراب ہے،
تو سمجھ جائیے کہ وہ ناقابل قربانی ہے۔ لہذا جس جانور کی آنکھ کی کمپلیٹلی 100% بینائی، دو آنکھ میں سے ایک آنکھ کمپلیٹلی نہیں ہے، یا دونوں آنکھ کمپلیٹلی نہیں ہے، یا ایک آنکھ میں 50% سے زیادہ بینائی چلی گئی ہے، اکثر حصہ اس کا چلا گیا، تو بھی ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ 50% سے زیادہ، آدھے سے زیادہ اس کی بینائی چلی گئی ہے، تو یہ جانور کے اندر عیب ہے، لہذا اس کو قربانی میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ نمبر 3، المریضۃ البین مرضھا، تیسرے وہ جو بہت بیمار ہو، بہت زیادہ بیمار ہے جانور، اور اس کو کیا بیماری ہے وہ آدمی دیکھ کر ہی سمجھ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی بیماری میں یہ جانور مبتلا ہے، تو اتنا شدید اگر کوئی جانور بیمار ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ العجفاء التي لا تنقی، نمبر 4، ایسا کمزور اور لاغر دبلا پتلا جانور کہ اس کی ہڈیوں میں گودا بھی نہیں رہا ہے، بہت کمزور جانور جس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہو، ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نضحی باعظم القرن والاذن، حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے جانور کی قربانی سے منع فرمایا جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا اس کا کان کٹ گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی یہ فرمایا ہے کہ تم ایسے جانور کی قربانی مت کرو جس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے، کہ اگر سینگ کا معمولی سا حصہ کٹ گیا ہے، اب جانور ہے وہ جنگل میں بھی جاتا ہے، دیوار کو بھی اپنا سر ڈال کے رگڑتا رہتا ہے، معمولی سی اس کے اندر پھٹن آ ہی جاتی ہے، تو سینگ اگر تھوڑا بہت کٹ گیا ہے، یا پھر سینگ کے اوپر کا جو خول ہوتا ہے، اندر تو نرم حصہ ہوتا ہے اور اوپر ہڈی سخت حصہ ہوتا ہے، صرف وہ حصہ اتر گیا ہے، اندر سے سب صحیح ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، ایسے جانور کی قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن اگر سینگ مکمل ٹوٹا ہوا ہے، سینگ مکمل ٹوٹا ہوا ہے کمپلیٹلی، یا پھر تھوڑا سا ہی ٹوٹا ہے لیکن اس کے دماغ تک اس ٹوٹنے کا اثر گیا اور اس کے دماغ کو اس نے خراب کیا ہوا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے۔ بعض جانور ایسے بھی ہوتے ہیں پیدائشی طور پر ان کو سینگ نہیں آتے، تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیدائشی طور پر اس کو سینگ نہیں آئے ہیں تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ بچپن سے ہی وہ ایسا ہے۔ عیب تو اس وقت ہے جبکہ بچپن سے اس کو سینگ ہو، بڑے ہونے کے بعد اس کو کاٹ دیا گیا ہو یا ٹوٹ گئے ہو، جب وہ عیبدار جانور بنتا ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بچپن میں ہی جب جانور چھوٹا ہوتا ہے اس کے سینگ نکلنے کے وقت میں کیا کرتے ہیں، اس کے سینگ کو جلا دیتے ہیں تاکہ وہ بڑا ہو کر کے ہمیں نہ بھونک دے۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے سینگ کو جلا کر کے رکھ دیتے ہیں، تو ایسے جانور کو بھی قربانی میں پیش کرنا جائز ہے، کیونکہ بچپن میں ہی اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ کان کا اکثر کا مطلب 50% ابو، آدھے حصے سے زیادہ کان کا حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عیب ہے جانور کے اندر، تو عیب دار جانور کو اللہ کے سامنے قربانی میں پیش نہیں کر سکتے۔ ہاں، کان کا معمولی سا حصہ کٹا ہوا ہے، زیادہ نہیں، تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے، آدھے سے بھی کم کٹا ہوا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جن کو بچپن سے کان ہی نہیں آئے، پیدائشی طور پر اس کو کان نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کان کا نہ ہونا یہ جانور کے اندر عیب ہے، بری چیز ہے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی کرنے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جس جانور کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں اس کی قربانی درست نہیں۔ اب کتنے ٹوٹے ہیں؟ اگر کمپلیٹلی جانور کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، ایک بھی باقی نہیں ہے، تو اس کی قربانی کرنا جائز نہیں۔ یا پھر اکثر دانت ٹوٹ گئے ہیں، آدھے حصے سے زیادہ اس کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ ہاں، 2-4 دانت ٹوٹ گئے ہیں، اب جانور کے 1-2 دانت تو ٹوٹ جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اچھی طرح کھا لیتا ہے، چبا لیتا ہے، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اگر کسی جانور کی زبان کٹ گئی ہو، کسی جانور کی زبان کٹ گئی ہو تو مسئلہ یہ ہے، اس کی زبان اگر کٹ گئی ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ زبان جانور کے لیے ایک ضروری چیز ہے، اسی سے وہ مزہ، ٹیسٹ وغیرہ معلوم کرتا ہے، کھانے میں وہ مدد دیتا ہے، وہی چیز چلی گئی ہے تو پھر یہ جانور کے اندر کیا عیب ہے، نقص ہے، اس لیے ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ حاملہ جانور، ایک جانور ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، اس کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ولادت کا وقت قریب آ گیا، ڈیلیوری کا ٹائم قریب آ گیا ہے، تو ایسے وقت میں گابھن حاملہ جانور کی قربانی کرنا مکروہ ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے۔ ابھی ڈیلیوری کا وقت قریب ہے، 2-4 دن میں بچہ پیدا ہو جائے گا، ایسے موقع پر جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے، ذبح نہیں کرنا ہے۔ ہاں، اگر بہت ٹائم ابھی ہے، 1 مہینہ ہے، 2 مہینہ ٹائم ہے، ابھی جانور جب ابھی تک بچہ پیدا نہیں ہوگا، تو پھر ویسے جانور کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کی دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں، تھوڑا بہت کٹ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اور بعض جانور کو کیا کرتے ہیں؟ خصی کرتے ہیں۔ بعض جانور کو کیا کرتے ہیں؟ خصی، مرد ہوتا ہے، وہ نر ہوتا ہے، اس کے خصیتین کو نکال دیتے ہیں، ٹیسٹیکل جس کو انگلش میں بولتے ہیں۔ اس کو نکالنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جانور ایک دم جوان رہتا، صحت مند رہتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے بکریوں کے اوپر چڑھتا نہیں ہے، اس لیے وہ مضبوط رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے۔ بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ سنت ہے کہ خصی جانور کی قربانی کی جائے، کیونکہ ابھی آپ نے 2 دن پہلے ایک حدیث میں پڑھا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خصی جانور کو ذبح فرمایا ہے۔
2 خصی مینڈھوں کو آپ نے ذبح فرمایا ہے۔ تو ایسے جانور کی قربانی کرنا بالکل درست ہے، افضل ہے، سنت ہے۔ اس کی وجہ کیا؟ اس جانور کے اندر تندرستی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا گوشت بھی بڑا مزیدار ہوتا ہے۔ اس کا گوشت بھی کیا ہوتا ہے؟ اچھا ہوتا ہے۔ جس بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن خشک ہو گیا، بکری کو قربانی میں لائے، اس کے 2 ہی تھن ہوتے ہیں، اس میں سے ایک تھن میں دودھ بالکل بھی نہیں ہے، خشک ہو گیا، خراب ہو گیا، وہ دوسرا ٹھیک ہے بس، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے اندر عیب ہے۔ یا بکری کے 2 تھنوں میں سے ایک تھن کو کاٹ دیا گیا ہے، تو یہ بھی بکری کے اندر عیب ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں۔ لیکن گائے ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اس میں سے اگر صرف ایک تھن کو کاٹ دیا ہے یا صرف ایک تھن خراب ہے تو اس کے 3 تو اچھے ہیں نا، لہذا ایک تھن کے خراب ہو جانے سے یا کاٹ دینے سے گائے، اونٹنی، بھینس، ان کی قربانی میں کوئی اثر نہیں پڑے گا، ان کی قربانی کرنا بالکل درست ہے۔ لیکن اگر ان کے 2 تھن نکال دیے گئے، گائے ہے، اونٹنی ہے، بھینس ہے، اس کے 4 تھن ہوتے ہیں، اس میں سے 2 کو اگر نکال دیا گیا ہے یا 2 تھن خراب ہو چکے ہیں تو پھر ایسے گائے، اونٹنی اور بھینس کی قربانی درست نہیں ہے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ نر ہے یا مادہ ہے، میل ہے یا فیمیل، اس کا پتہ نہیں چلتا۔ خنثی اس کو بولا جاتا ہے، ہجڑا جیسے ہم لوگ بولتے ہیں۔ ایسے جانور کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ویسے اگر کوئی جانور کو ذبح کر کے کھانا چاہے تو کھانے کی اجازت ہے، لیکن اللہ کے لیے اس کو قربانی میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ قربانی میں تو اچھا جانور ہونا چاہیے۔ اور بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو چارہ نہیں کھاتے، گندگی کھاتے رہتے۔ بعض بکری ایسی ہوتی ہے یا بعض گائے وغیرہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ گندگی کھاتی ہے۔ تو ایسا جو جانور ہو جو گندگی کو کھانے کی اس کو عادت پڑ گئی ہو، غلاظت کو وہ جانور کھاتا رہتا ہو، چارہ نہیں کھاتا، تو پھر ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ قربانی میں وحشی اور جنگلی جانور کو پیش نہیں کیا جا سکتا۔ جنگلی جانور، مثال کے طور پر کوئی آدمی ہرن پکڑ کر کے لائے، سب لوگ بکری قربانی کر رہے ہیں، گائے کر رہے ہیں، اونٹ کر رہے ہیں، بھینس کی قربانی کر رہے ہیں، میں بہت مہنگا جانور اللہ کے راستے میں قربانی کروں گا، یہ سمجھ کر کے وہ ہرن پکڑ کر کے لایا، اس کی قربانی کرنا چاہے تو شریعت کہتی ہے تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جنگلی جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی، انہی جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں جو ہمارے درمیان میں رہتے ہیں، بکری ہے، بکرا ہے اور مینڈھا ہے، اسی طریقے سے گائے، بھینس ہے، اونٹ، اونٹنی وغیرہ، یہ سب۔ ایک آدمی قربانی کا جانور خرید کر کے لایا، بہت اچھا جانور ہے، لا کر کے گھر میں رکھا، لانے کے بعد اس جانور کے اندر
کوئی عیب پیدا ہو گیا، ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے اس کو قربانی میں پیش نہیں کیا جا سکتا، تو دیکھا یہ جائے گا جس آدمی نے اس بکری کو خریدا ہے، اس جانور کو خریدا ہے، وہ مالدار ہے یا غریب آدمی ہے؟ اگر وہ مالدار ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے، دیکھو تمہارے جانور کے اندر عیب پیدا ہو گیا ہے، تمہارے پاس ہم نے پیسہ بہت دیا ہوا ہے، جاؤ دوسرا جانور خرید کر کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر یہ ہے مالدار کے لیے کہ دوسرا جانور خرید کر کے لاؤ اور قربانی کرو۔ اگر قربانی میں جانور لانے والا آدمی غریب ہے، مڈل کلاس یا اس سے نیچے درجے کا آدمی ہے، تو وہ اس کی مرضی ہے، چاہے تو نیا جانور خرید کر کے لائے یا پھر اسی کو اللہ کے راستے میں قربانی کر دے، سب اس کے لیے جائز ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جانور بالکل اچھا ہے، لیکن قربانی کرنے کے لیے جب اس کو پکڑ کے لاتے ہیں، بقرعید کا دن ہے، صبح 9 بج رہے ہیں، اب قربانی کرنے کے لیے اس کو پکڑ کر کے لا رہے ہیں تو جانور ضد کرنے لگتا ہے۔ اونٹ وغیرہ تو آدمیوں کو کچل دیتا ہے، لات سے مارتا ہے، پیروں سے مارتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کے پیر میں، سر میں، ادھر ادھر بہت چوٹ آ جاتی ہے، بعض دفعہ وہ لنگڑا بھی ہو جاتا ہے، آنکھ بھی چلی جا سکتی ہے۔ تو قربانی کرنے کے لیے لا رہے نا، بقرعید والا دن ہے یا اگلا دن ہے یا تیسرا دن ہے، ان دنوں میں قربانی کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے اس کو پکڑنے کی کوشش کے درمیان کوئی عیب ہو گیا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ویسے جانور کی قربانی آپ کر سکتے ہیں، اس کی قربانی بالکل درست ہو جائے گی اور اس جانور کے گوشت کو کھانا بالکل جائز ہے۔ اور بھی مسئلے اگر پیش آتے ہیں تو وہ معلوم کر لینا چاہیے۔ قربانی دراصل بندے کی طرف سے اللہ کے بارگاہ میں نظر ہے، منت ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی قدرت اور اس کی استطاعت کی حد تک اچھے جانور کو چنا جائے، انتخاب کیا جائے۔ ہم لوگ اللہ کے راستے میں قربانی کر رہے ہیں تو قربانی کیسا کریں؟ اچھے جانور کی کریں، بہترین جانور کی کریں، اس میں ذرا برابر بھی کوئی کمی، ایسی کمی جس کو شریعت منع کرتی ہے نہیں ہونا چاہیے۔ لنگڑے جانور لے کر کے آگے، اندھے جانور لے کر کے آگے، سب چلتا ہے کہہ دیا، نہیں چلتا ہے، بالکل بھی نہیں چلے گا۔ جو شرائط ہیں ان شرائط کی رعایت کرتے ہوئے قربانی کو ادا کرنا چاہیے۔ قانون جیسا بتایا گیا ہے ویسا کرنا پڑے گا۔ اگر میں فجر کی نماز میں 2 رکعت کی جگہ 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے یہ کہہ دوں آج اللہ معاف کر دے گا، کیسے ہوگا؟ جو ضابطہ ہے اس ضابطے کے مطابق عمل کرنا ہے۔ جب کہنا ہے کہ میں نے اللہ نے جیسا حکم فرمایا ہے ویسے میں نے کیا ہے، اب مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس کام کو قبول کر لے گا۔ بہرحال اللہ پاک ہم سب کو ایسے جانور کو انتخاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی عیب نہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔